غامدی صاحب کا جو فکر کا شیوع ہے، میں اس کو اگر غیر جانبداری سے دیکھوں تو اس میں بھی بہت سارے حالات اور واقعات کا تعلق اور دخل ہے. یعنی جس دور میں یہ فکر سامنے آئی ہے، جو چیلنجز مسلمانوں کو درپیش ہیں، جس پس منظر میں یہ ان سوالات کا جواب دے رہی ہے، اس کے اندر اس کا ایک شیوع ہے، ایک تعارف پیدا ہو گیا. اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو آپ یقین جانیں کہ غامدی صاحب کی فکر محض چند کتابوں تک محدود ہوتی، جو 2-3-4 صدیاں گزرنے کے بعد شاید کوئی تاریخ کی ہستیوں میں ان کا شمار ہو رہا ہوتا، لوگ ان کو نکال کے ان کے استدلال پڑھا رہے ہوتے. بہت سارے ایسے علماء گزرے ہیں جن کو بعد میں وہ ریلیونٹ مقام حاصل ہوا. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ جو حالات جن میں غامدی صاحب کی فکر سامنے آئی ہے، مثال کے طور پر اگر یہ جو دین کی تعبیرات میں سے فقہی تعبیر کے حاصلات ہے مسلح جدوجہد کے پس منظر میں، یہ زمین پر اس طرح چیلنج نہ بنے ہوتے، افغانستان کے اندر یہ صورتحال نہ ہوتی، اس سے پہلے جو خود دنیا کے اندر یہ جو دینی سیاسی تحریکیں اٹھیں یہ نہ ہوتی، تو غامدی صاحب کی فکر محض ایک فلسفے کی حد تک کتابوں کے اندر پڑھائی جانے والی چیز ہوتی. لیکن اصل میں حالات نے اس کو ریلیونٹ کر دیا. یعنی جس دور میں وہ یہ گفتگو کر کے تعبیر پیش کر رہے ہیں، وہ جو عملی چیلنجز ہیں وہ ان کو کاؤنٹر کر رہی ہے. تو اس وجہ سے اس فکر کا شیوع ہو گیا، اس فکر کی ایک ریلیونسی سامنے آ گئی. اسی طریقے سے آپ دیکھیے مسلمانوں کو دنیا میں غلبہ حاصل تھا بڑے لمبے عرصے تک. جس دور میں غامدی صاحب گفتگو کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی زبوحالی کا، مسلمانوں کے اقتدار چھن جانے کا بالکل آخری دور ہے. یعنی اس کے اندر ہمیں مغرب نے باجگزاری کے طور پہ چند ریاستیں دی ہوئی ہیں جس میں ہمارا اقتدار قائم ہے، اور وہاں پر بھی جہاں کوئی آواز اٹھاتے ہیں، کوئی حق کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ وہ ہوتا ہے جو ہم دنیا دیکھتی ہے. تو اس محرومی میں بہت سارے چیلنجز ہیں جن سے خود مسلمان داخلی طور پر ہمکنار ہیں. تو ان چیلنجز کا جواب کون دیتا ہے؟ وہ غامدی صاحب دیتے ہیں. پھر اس دور کے اندر علم کا شیوع ہوا. یعنی وہ علم کی باتیں جو پہلے ایک اعلیٰ سطح کی ذہانت تک پہنچتی تھی، براہ راست عام لوگوں تک اس کی رسائی ہوگی. پہلے تو کوئی خاص طرح کا ذہن ہوگا، وہ جائے گا مسجد مدرسے میں رہے گا، علماء سے سیکھے گا. یہ جو میڈیا کا ایک پورا کا پورا انقلاب آیا، اس سے افکار دنیا بھر میں پہنچ گئے. یعنی ہر شخص ہر بات سننے کے قابل ہو گیا. تو اس کے نتیجے میں خود مسلم جو تہذیبی روایت اور داخلی افکار ہیں ان کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. اور پھر الحاد کا ایک بہت بڑا چیلنج، مذہب اسلام پر بڑے پیمانے پہ اعتراضات. تو اس پس منظر میں جب وہ جوابات دیتے ہیں تو وہ ریلیونٹ ہو جاتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ تاریخی منظرنامہ سامنے نہ ہوتا اور اس طرح سے میڈیا کے ذریعے آواز پہنچانے کے، خود غامدی صاحب نے اس کو بہت اچھے اور مؤثر طریقے سے استعمال کیا، ان کے اداروں نے، ان کے ساتھیوں نے، کہ ان کی آواز کو دنیا بھر تک پہنچایا جائے. تو تاریخی عمل، حالات و واقعات، زمانی امکانات، یہ سب مل کر کسی فکر کے شیوع کا باعث بنتے ہیں. وہ فکر اپنی ذات میں بہت بہت گہری فکر ہو لیکن اس کا شیوع نہیں ہو سکتا. آپ اس کی سب سے عمدہ اور نمایاں مثال یہ دیکھیے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو وہ تو خدا کے پیغمبر ہیں، ان کے استدلال سے مضبوط استدلال کس کا ہوگا؟ لیکن اس کو چند لوگ میلے قبول کرنے والے، وہ چند حواری ہیں. اچھا، وہ چند حواری بھی اپنے اس پیغمبر کی جس کی تائید میں کھڑے ہیں اس کے اوپر حملہ ہونے سے نہیں بچا سکے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ انٹرفیئر کیا، لیکن وہ وہاں سے نکلے ہیں. نکل کر وہ دعوت کرتے کرتے رومی سلطنت تک پہنچی، انہوں نے قبول کیا ہے. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مسیحیت کا دنیا بھر میں کس طرح شیوع ہوا، فروغ ہوا. تو یہ پہلو ہوتے ہیں جس وجہ سے کسی فکر کو شیوع حاصل ہوتا ہے. خالص علم کی بنیاد پہ آپ دیکھیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے مسلمانوں کی تہذیبی روایت ہے، علمی روایت ہے، اس کے اندر آپ چند بڑے لوگوں کا انتخاب کریں تو یہ بات ٹھیک ہے. اس میں کوئی تردد نہیں ہے کہ غامدی صاحب اسی قبیل، اسی قافلے کے تسلسل میں کھڑی ہوئی ایک شخصیت ہے. آپ دیکھیں ہمارے عزیز دوست مولانا عمار خان ناصر بڑی غیر جانبداری سے، بڑی جس کو آپ کہتے ہیں دیانتداری سے وہ تحقیق کرتے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی قرآن و سنت کا باہمی تعلق، اور جو سب سے بڑے سوالات ہیں فہم دین کے باب میں، اس پہ جو نمائندہ نقطہ نظر ہیں ان کو انہوں نے ترتیب سے پیش کیا ہے. وہ امام شافعی سے اس کا آغاز ہوتا ہے، پھر اس کے اندر احناف آتے ہیں، اور پھر کرتے کرتے شاطبی، اور پھر آگے جا کے ہمارے قریب عہد دور کے اندر شاہ ولی اللہ کی فکر. اس کے بعد انہوں نے جس چیز کو ساتھ رکھا ہے وہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی فکر ہے. اصل میں تو مولانا فراہی کی فکر ہے، لیکن مدرسہ فراہی کا تسلسل یا نمائندگی جاوید احمد غامدی صاحب کے سپرد ہوئی ہے، وہی اس کو اس وقت دنیا میں لے کے چل رہے ہیں. تو اس پس منظر میں آپ دیکھیں تو ائمہ کا فروغ تو ہوا ہے باقی کافی عوامل کے پس منظر میں، لیکن جو خالص علم کی دنیا ہے اس کے اندر غزالی ہیں، اس کے اندر ابن تیمیہ ہیں، اس کے اندر شاہ ولی اللہ ہیں، اس کے اندر یہ باقی حضرات بھی ہیں. اس تسلسل میں یہ کہنے میں کوئی دقت اور آر نہیں ہونی چاہیے کہ ایک پورا منہاج ہے جس کی بنیاد غامدی صاحب نے رکھی ہے، اور صوفی منہاج اور فقہی منہاج اور سلفی منہاج کے بعد یہ فراہی منہاج ہے جو ایک پوری کی پوری دین کی ہولسٹک تعبیر دیتا ہے، اصل سے فرع تک ایک مربوط نظام فکر دیتا ہے، جس نے دین کو عام آدمی سے متعلق کر دیا ہے، اپنے عہد کے بڑے چیلنجز کا بھی جواب دیا ہے، اور خود اس دین کی حقانیت، اس پر ہونے والے اعتراضات ان کو بھی رفع کیا ہے. اور ہمیشہ کوئی بھی فکر اور تعبیر اس وقت تک
لوگوں میں جگہ نہیں بنا پاتی جب تک وہ لوگوں کے مسائل حل نہیں کرتی. یہ چیز بڑی اہم ہے، سمجھنے کی ہے. اور ہمارے پس منظر کے اداروں میں یہ بہت بحث ہوتی رہتی ہے کہ ہم تو خالص علم کے لوگ. علم بنتا تب ہے علم جب وہ زندگی کا مسئلہ حل کرتا ہے. یعنی علم کی انسان کو کوئی ضرورت نہیں تھی. علم پیدا ہی اس لیے کی جاتا ہے کہ وہ انسان کی جو عملی مشکلات ہیں ان کو رہتے کہ سائنس کا علم بھی اسی لیے پیدا ہوا ہے. یعنی اس کے نتیجے میں راحت رسانی ہوئی ہے، تبھی وہ ریلیونٹ بنا ہے، تبھی اس کے نتیجے میں آج لوگ اس کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ جیتے ہیں، اس میں مزید غور و فکر کرتے ہیں. اور فلسفہ کیوں فیل ہو گیا؟ اس لیے کہ اس نے عملی افادیت کی جگہ پر زمین پر اتر کر لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا. وہ چند لوگ ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر عالم مثال اور عالم خیال کی باتیں کرتے چلے جائیں. کوئی بھی چیز جو عام آدمی سے متعلق نہ ہو اس وقت تک اپنے برگوبار و ثمرات نہیں لا سکتی. تو غامدی صاحب کی فکر کو یہ اگلا مرحلہ بھی حاصل ہوا کہ جہاں خالص علم پیدا ہوا، وہ علم عام آدمی تک پہنچا اور اس عام آدمی نے اس سے استفادہ کیا، اور اس کے نتیجے میں اس کی جو الجھنیں تھیں، یہ راحت رسانی کو لوگ عام طور پہ اس پس منظر میں لیتے ہیں کہ دین کو آسان کر دیا، مشکل کر دیا. نہیں، اس پس منظر میں نہیں. خالص دین کو جو ان کے نزدیک خالص تک پیش کیا، اس کے نتیجے میں لوگوں کو ریلیف ملا. اور یہ ریلیف ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی ذات سے آ کر دے رہا ہے، یہ اللہ کے دین میں یہ ریلیف موجود تھا. اور ہمیشہ جو مذہبی طبقات بنتے ہیں، خود ہمیں انبیاء کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ اسر و اغلال خود دین اور شریعت کے اوپر ڈال دیتے ہیں. تو پیغمبر جب آتے ہیں وہ اسی کی تجدید کرتے ہیں، اسی کی کانٹ چھانٹ کرتے ہیں، اسی کو صاف کرتے ہیں، اسی کو اعلی اشیاء سے الگ کرتے ہیں. تو مدرسہ فراہی نے بھی یہ کیا ہے کہ تاریخ، فقہ، تصوف، کلام، فلسفہ، اس کی جو آمیزش ہو گئی تھی مذہبی فکر کے ساتھ، اس کو الگ کیا ہے. دین کو الگ کر کے بیان کیا ہے، فقہ کو الگ کر کے بیان کیا ہے، قرآن و سنت کو بالکل متعین پہلوؤں سے واضح کر دیا ہے، حدیث کی کیا حیثیت ہے اس کو واضح کیا ہے، حدیث پر غور و فکر کے اصولوں کو واضح کیا ہے، پھر اجتہاد کیسے ہوگا اس کو واضح کیا ہے، اصول فقہ کیا ہیں اس کو واضح کیا ہے، اس کی بنیادی کیا ہیں. تو اس سے ایک مربوط تعبیر پیش کی ہے. تو اس پس منظر میں یہ کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ غامدی صاحب ہماری 1400 سالہ جو علمی روایت ہے اس کے تسلسل میں کھڑی ہوئی ایک شخصیت ہے. یعنی ان سے الگ نہیں ہے، انہی کے تسلسل میں کھڑے ہوئے ہیں. اور اگر آپ مجھ سے ایک جملے میں پوچھیں تو اصل میں وہ امام ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہی کی وہ تجدید و احیاء دین کی فکر ہے جس کو آگے لے کے چل رہے ہیں.